إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات اور عزیزم نذران خان وفقہ اللہ، جنہوں نے سب سے پہلے کمنٹ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، خیر میں سب سے آگے رہے، سب سے پہلے رہے، جیسے کہ اس خیر اور بھلائی اور درس کے انتظار میں رہے ہوں۔ اور اس کے بعد میں نذیر کوثر صاحب وفقکم اللہ اور بھی بہت سارے بھائی ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ضروری نہیں کہ جو آن لائن اس وقت دیکھ رہا ہے سب کمنٹ ہی لکھیں۔ بہرحال ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں، اور آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یکے بعد دیگرے پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کو اختیار کیا ہے، اور صیام کے مسائل سے متعلق جو کتاب اس کے اندر ہے کتاب الصیام، اس سے احادیث پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم جو حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے 627 نمبر حدیث۔ آئیے پہلے عربی میں وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، متفق علیہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور متفق علیہ کا معنی جانتے ہیں کہ جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے صحابی ہیں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ۔ یہ خزرج قبیلہ کے انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے صحابی ہیں، اور بڑی لمبی عمر پائی۔ مدینہ منورہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی ہیں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ۔ غالباً 91 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ تو سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ برابر خیر اور بھلائی میں رہیں گے، لوگ ہمیشہ خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھلائی میں رہیں گے۔ ظاہر بات ہے اس سے تمام لوگ مراد نہیں ہیں، کیونکہ سارے لوگ افطاری نہیں کرتے۔ مسلمان افطاری کرتے ہیں، صوم رکھنے والے افطاری کرتے ہیں، تو گویا اس سے نہ ہی کفار مراد ہیں اور نہ ہی بے روزے دار، نہ ہی غیر صائمین، اس سے صوم رکھنے والے بندے مراد ہیں کہ صوم رکھنے والے اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ لفظ عام ہوتا ہے لیکن اس کا معنی مخصوص ہوتا ہے، خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی الناس یعنی لوگ، اس سے مراد صوم رکھنے والے، اس سے مراد اہل ایمان صوم رکھنے والے، اس لیے کہ اگر کوئی کافر ہے
اور وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ صوم رکھے ہوئے ہے، تو اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان لائے بغیر، اسلام لائے بغیر اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں وہی اعمال قابل قبول ہیں جو کہ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اخلاص کے ساتھ انجام دیے جائیں، وہی عمل اللہ کے یہاں قبول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افطاری کرنا ہماری شریعت کا حصہ ہے، افطار مشروع ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ افطار میں جلدی کرنا مشروع ہے، افطاری کرنا مشروع ہے اور افطاری میں جلدی کرنا مشروع ہے۔ جلدی کرنے کا مفہوم یہ قطعاً نہیں ہے کہ ابھی سورج نہ ڈوبے اور پہلے ہی افطار کر بیٹھیں، نہ، جلدی کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ سورج ڈوب جانے اور رات کے آ جانے کا یقین ہو جائے، دن کے باقی رہنے میں کوئی شک نہ ہو، تو اس وقت افطار کیا جائے۔ اس میں کل 5 حالتیں بنتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ آدمی کو یقین ہو کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، ابھی دن باقی ہے، معلوم ہے، یقین ہے، تو ایسی حالت میں صوم رکھنا واجب اور افطاری کر لینا حرام ہے۔ افطاری کر لینا حرام ہے، نہیں ڈوبا، ابھی سورج نہیں ڈوبا تو ابھی دن باقی ہے، اور جب تک دن باقی ہے تب تک صوم رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، صوم کو رات کے آ جانے تک مکمل کرو، تو ابھی رات آئی نہیں، تو جب پہلی حالت یہ ہے کہ ابھی دن کے ہونے میں یقین ہے اور سورج کے نہ ڈوبنے پر یقین ہے، تو ایسی صورت میں افطاری کر لینا حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یقین تو نہیں ہے لیکن زیادہ امید ہے، جس کو غلبہ ظن کہتے ہیں، زیادہ گمان یہ ہے کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا، تو ایسی صورت میں بھی افطاری کرنا حرام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شک ہو، پتہ نہیں ڈوبا کہ نہیں ڈوبا، اور کوئی پہلو راجح نہیں ہے، نہ یہی یقین آتا، نہ اسی کی طرف رجحان ہے کہ دن ڈوب گیا، نہ اسی کی طرف رجحان ہے کہ دن باقی ہے، شک ہے صرف، تو ایسی صورت میں بھی صوم توڑنا اور افطاری کرنا حرام ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ابھی دن باقی ہے، کیونکہ ہم دن میں سے چل رہے ہیں، دن میں چل رہے ہیں، جب تک دن ڈوبنے کا یقین نہ ہو جائے تب تک اصل یہ ہے کہ دن ہے۔ اس لیے ان 3 صورتوں میں افطاری کرنا حرام ہے۔ افطاری کرنا حلال کب ہوگا؟ جب یہ بات راجح طور پر معلوم ہو جائے، راجح ہو جائے، پورا یقین نہ ہو، یہ تو پورا یقین ہو جائے تب افطاری کرنا حلال ہے کہ دن ڈوب گیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی، جب سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی تو دن ڈوب گیا، رات آ گئی، اب ایسی صورت میں آپ کے لیے افطاری کرنا حلال ہو گیا، مشروع ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے سورج کو ڈوبتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن آپ کو زیادہ امید ہو گئی اس بات کی کہ سورج ڈوب گیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ دن بڑا لمبا لگنے لگا، کس دن کی آج بڑا لمبا دن لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کا مثلاً آپ کا ایک طریقہ ہے کہ آپ عصر سے مغرب کے بعد میں ایک وقت کا اندازہ رکھتے ہیں، گھڑی کے بغیر، گھڑی ہے تب تو گھڑیوں میں بھی کبھی کبھی 1-8 منٹ کے لیے احتیاط کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں گھڑی تیز ہے کہ پیچھے ہے، اگر آنکھوں سے سورج ڈوبتے دیکھ رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن گھڑیاں غلط ہو سکتی ہیں۔ لیکن جس صورت میں گھڑی نہیں ہے اور آپ ایک اندازہ رکھتے ہیں وقت کا کہ آپ عصر کے بعد بیٹھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اور آپ مغرب تک اتنی آیتوں کی، اتنی پاروں کی، اتنی صورتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن مجید کے اتنے صفحوں کی تلاوت کر لیتے ہیں، آپ کا ایک اندازہ متعین ہے روزانہ کا، اور آپ نے اتنی تلاوت کر لی، تو آپ کو گویا یہ یقین ہو گیا کہ جیسے اس سے پہلے دنوں میں مغرب
اس وقت دن غروب ہو جاتا تھا. آج اگرچہ کہ سامنے دن غروب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اتنا وقت ہو چکا ہے، اس لیے دن غروب ہو جانا چاہیے. تو آپ کے یہاں جب راجع ہو جائے، رجحان ہو جائے کہ دن غروب ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں افطاری کرنا حلال ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ افطاری میں جلدی کرنا چاہیے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا درجہ کم یا زیادہ ہوتا ہے. افطاری سب کرتے ہیں، کوئی افطاری جلدی کرتا ہے، کوئی افطاری دیر سے کرتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں. کوئی زیادہ فضیلت ہے، کسی میں کم فضیلت ہے. افطاری جلدی کرنے میں زیادہ فضیلت ہے، افطاری کم کرنے میں، افطاری دیر سے کرنے میں کم فضیلت ہے. افطاری کرنا باعث فضیلت عمل ہے، لیکن کسی کی فضیلت زیادہ ہے اور کسی کی فضیلت کم ہے. تو اعمال کی فضیلتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے اور کسی کی کم فضیلت ہوتی ہے. اور جب اعمال مختلف ہوتے ہیں تو عمل کرنے والے بھی اسی حساب سے مختلف ہو جائیں گے. کسی کا بڑا درجہ ہوگا اور کسی کا چھوٹا درجہ ہوگا، کسی کا بڑا مرتبہ ہوگا، کسی کا چھوٹا مرتبہ ہوگا. اور اس حدیث کا جب ہم الٹا سوچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابر لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. اس کا مطلب جب افطاری میں کرنے میں وہ دیر کرنے لگیں گے، جب افطاری کرنے میں وہ تاخیر کرنے لگیں گے، تو وہ بھلائی میں نہیں رہیں گے، برائی میں گر جائیں گے، مصیبت میں گر جائیں گے. جب لوگ تاروں کے نکلنے کا انتظار کرنے لگیں، جب لوگ اندھیرا چھا جانے کا انتظار کرنے لگیں، جب لوگ اور طرح سے انتظار کرنے لگیں، تاخیر کرنے لگیں افطاری کرنے میں، تب وہ خیر میں نہیں باقی رہیں گے، شر میں پڑ جائیں گے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل بدعت جو کہ افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، دن ڈوب جائے، دیکھتے ہیں سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی، دن ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا فقد افطر الصائم، ادھر سے رات آ گئی، ادھر سے دن چلا گیا، صوم رکھنے والے نے افطاری کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ رات کے آ جانے کے بعد، دن کے چلے جانے کے بعد وہ رات کے اندھیرا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، بدن کے روئیں کے غائب ہونے کا انتظار کرتے ہیں، آسمان پہ تاروں کے چمکنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ افطاری کریں. تو یہ لوگ خیر میں نہیں رہیں گے، کس میں پڑ جائیں گے؟ یہ شر میں پڑ جائیں گے. اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری حدیث جو کہ اس کے بعد ہے اور وہ افطاری ہی سے متعلق ہے، کہ یہ حدیث لیتے ہیں سنن ترمذی کی، سنن ترمذی کی حدیث، اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. راوی کے بارے میں اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے. وللترمذی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل احب عبادی الی اعجلہم فطرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو افطاری کرنے میں جلدی کرتا ہے. میرے بندوں میں زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو افطاری کرنے میں جلدی کرتا ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور پچھلی حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات چاہتا ہے کہ جب آسانی دے تو بندے اس کے آسانیاں قبول کر لیں. کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کا وقفہ رکھا ہے، دن کے وقفے میں اللہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ نہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پئیں گے، نہ اپنی شہوت کے قریب جائیں گے. تو جب اللہ نے سختی کر دی تو آپ نے اللہ کی سختی قبول کر لی.
نہ آپ نے کھانا کھایا، نہ آپ نے پانی پیا، نہ اپنی شہوتوں کے قریب گئے، صوم توڑنے والی ساری چیزوں سے آپ بچتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسانی دی کہ دن ڈوبا اب کھاؤ پیو، آپ نے فوراً اللہ کی آسانی قبول کی اور آپ نے تاخیر نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے آسانی دی ہے، مجھے ابھی کھا لینا چاہیے، ابھی پی لینا چاہیے۔ تو جو بندے اللہ کی دی ہوئی آسانی کو قبول کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی قبول کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے تو آپ اس کے الٹا سوچئے کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی آسانی کو قبول نہیں کرتے، دین میں شدت کرتے ہیں، دین میں تکلف، تشدد، تصنع، تنطع اختیار کرتے ہیں، تو ایسے تشدد کرنے والوں سے، حد سے زیادتی کرنے والوں سے، غلو کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ناپسند کرتا ہے۔ جیسے سہولت کو پسند کرنے والوں کو، آسانیوں کو پسند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ویسے سختی کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور انہیں ناپسند کرتا ہے۔ اس کی دلیل اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے آیات اور احادیث اتنے عام ہیں کہ ایک آیت اور ایک حدیث میں ہزاروں مسائل آتے ہیں۔ تو ان ہزاروں مسئلے میں سے ایک مسئلہ یہ ہے اس حدیث کے اندر جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جیسے ہی افطاری کا وقت ہو بندہ فوراً جلدی کرے اور جلدی سے افطاری کر لے۔ تو جلدی سے افطاری کرنا یا اللہ کی رحمت کو قبول کرنا، اللہ کی سہولت کو قبول کرنا ہے، تو اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک کی جو آیت ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سہولت چاہتا ہے، تمہارے ساتھ دشواری اور مشکل کو نہیں چاہتا۔ اس ایک آیت کے اندر سینکڑوں مسائل ہیں جن میں اللہ آسانی چاہتا ہے۔ ان سینکڑوں مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ افطاری کا وقت ہو اور بندے تاخیر نہ کریں، فوراً افطاری کر لیں۔ اسی طرح سے یہ حدیث جو حدیث قدسی ہمارے اور آپ کے سامنے آئی، ترمذی کی حدیث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے کہ جو افطاری میں جلدی کرتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی محبت متفاوت ہوتی ہے، کسی سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے اور کسی سے کم محبت کرتا ہے، اور کسی سے زیادہ اور کسی سے کم محبت کرتا ہے۔ تو اس سے اصل خود بخود ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ بہت سارے اہل بدعت انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ آپ اللہ سے محبت کر سکتے ہیں لیکن اللہ محبت نہیں کرتا۔ تین طرح کے لوگ ہیں اس معاملے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہ اللہ محبت کرتا ہے نہ کوئی اللہ سے محبت کر سکتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، آپ تو اللہ سے محبت کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے محبت نہیں کرتا، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ بندے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت دو طرفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بھی ہے اور بندوں کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی محبت کیسی ہے نہیں معلوم، اللہ کی شان کے لائق۔ اللہ کی محبت، اللہ محبت کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے شان کے لائق، جس طرح سے شایان شان ہے، اللہ اپنی شایان شان محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ میرا محبوب بندہ وہ ہے جو افطاری میں جلدی کرتا ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، افطاری کا وقت ہو گیا، وہیں وضو پہ ہی
جو ہے لے کے کھجور وہی وضو خانے ہی پہ وضو افطاری کر لیجئے، کھجور کھا لیجئے. کھجور نہیں میسر ہے پانی کا گھونٹ پی لیجئے. کچھ نہیں میسر ہے نیت کر لیجئے کہ میں نے افطاری کر لی، اللہ کا حکم ہے، اللہ کو پسند ہے. افطاری نیت سے کر لے، کوئی کھانے پینے کا میسر نہیں. لیکن افطاری میں جلدی کریں کیونکہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اور اسی سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور اس کی اساس کیا ہے؟ اس کی اساس یہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اللہ کی محبت ملے گی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں سب لوگ برابر ہوتے ہیں؟ نہیں برابر ہوتے ہیں. تو جب سب نہیں برابر ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت بھی سب کو یکساں نہیں ملتی. جو جس قدر زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، سنتوں کو سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا، سنتوں کا اتباع کرے گا، سنتوں کی پیروی کرے گا، حدیثوں کو سیکھ کر کے ان پر چلے گا، وہ سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا. تو اللہ کا محبوب بندہ بننے اور زیادہ محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیثوں کو سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں افطاری کرنے میں جلد بازی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ افطاری میں جلدی کرنا یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اور یہ دو حدیثیں اس تعلق سے آئیں. پہلی حدیث کون سے صحابی کی؟ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی. اور دوسری حدیث کس صحابی کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. پہلی حدیث مرفوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ برابر خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے. اور دوسری حدیث حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں میں میرا سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو افطار میں زیادہ جلدی کرتا ہے. ادھر دن ڈوبا ادھر افطاری کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو افطار میں جلدی کرنے والا بنائے اور اس کے خیر و برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ہمیں مالا مال فرمائے. ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. آمین والحمد للہ رب العالمین. آج کے درس میں اس پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل پھر اس کے آگے کی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا جو ہے کمنٹس لکھے گئے ہیں ہم تیزی سے دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ شہزاد احمد صاحب انہوں نے سلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اس کے بعد میں حفظ اللہ انصاری صاحب سلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدام شیخ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے آپ کو. عبد البصیر لکھتے ہیں COVID-19 is disease from Allah, then use the resource of Allah, eat mixture of honey, black seeds and Zamzam water, it's quick cure. اللہ کے بندے ہر کوئی اس وقت عالم اور مفتی بننے لگا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھ دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. یہ لکھ رہے ہیں انگلش میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری ہے،
تو اس کا وہی علاج کرو جو اللہ نے بتایا ہے، شہد کھاؤ، کلوجی کھاؤ، زمزم کا پانی پیو۔ اللہ کے بندے، جتنی بیماریاں دنیا میں ہیں، دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، صرف یہی بیماری نہیں، سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما خلق اللہ من داء الا وخلق له دواء فتداووا یا عباد اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی پیدا فرمائی ہے، اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خلق اللہ من داء الا وخلق له دواء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے، جاننے والے جانتے ہیں، نہ جاننے والے نہیں جانتے۔ فَإِذَا أَصَابَ الدَّاءَ الدَّوَاءُ شُفِيَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب دوا بیماری کو لگ جاتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا مل جاتی ہے۔ تو آپ نے جو چیزیں بتائیں ان چیزوں میں شفا ہے، لیکن وہ اس بیماری میں کس طرح شفا ہے، کیسے استعمال کیا جائے گا، اس کے ماہرین طب اس کا فیصلہ کریں گے، آپ اور ہم اس کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اس میں شفا ہے، لیکن اس کا ایک طریقے استعمال ہوگا مخصوص انداز کا، جیسا بھی جو بھی جیسے چاہیں ویسے نہیں استعمال کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور قرآن پاک کی آیات کو جس طرح اہل تفسیر علماء سمجھتے ہیں اور جس طرح حدیث کے ماہرین اور فقہا سمجھتے ہیں، ہر کوئی اپنے منمانی سمجھنا شروع کر دے گا تو بچوں کا کھیل ہو جائے گا۔ تو ایسا کھیل براہ کرم نہ کریں جو لوگ کوئی بھی، اور اس کو اس کے علماء کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑا عالم موجود ہے۔ اس لیے براہ کرم اس طرح کی فتویٰ بازی اور اس طرح کی باتیں قرآن و حدیث کا نام لے کے نہ کریں، جس میں آپ کے لیے بھی آفت ہے اور دوسروں کے لیے بھی آفت ہے۔ اس لیے یہ تبصرہ کرنا اور یہ کہنا بتانا ضروری تھا۔ اس کے بعد میں نذیر کوثر صاحب، شیخ صاحب اگر آسمان میں کیا ہے بسل چاہ گئے تو سورج ڈوبے گا، سورج ڈوبنے کا اندازہ نہیں ہوگا تو کس طرح سے افطار کر کے وقت پہچانیں گے؟ آسمان میں بسل چاہ گئے، کیا واضح نہیں ہے؟ شاید اگر کوئی آدمی ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے، نیچے اندھیرا ہو گیا ہے اور ہوائی جہاز میں روشنی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، جیسے کہ دنیا کے کچھ گوشے ایسے ہیں جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات ہیں، 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہیں، تو ایسی صورت میں لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے جس میں آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر اس کا ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ کرام ایک دم پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی جب 1 سال کا 1 دن ہوگا تو ہم یہ صلاۃ 5 وقتہ کیسے ادا کریں گے؟ دیکھیے کس کی فکر کس چیز کی ہوتی ہے، صلاح کی فکر، صوم کی فکر، عبادت کی فکر، اللہ کے احکام کی فکر۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب یہ پورا دن ہوگا 1 سال کا تو ہم صلاۃ کیسے ادا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ کے لیے اس کا ایک اندازہ کر لینا، جیسے تم کھانے پینے سونے کا اپنا اندازہ کرو گے تو اسی طرح سے تم صلاۃ کے لیے بھی اندازہ متعین کر لینا۔ تو اسی طرح سے اگر کسی جگہ پر دن لمبا ہو اور راتیں لمبی ہوں تو وہ لوگ جس طرح سے اپنے ایک دن کا اور کھانے پینے کا اندازہ متعین کرتے ہیں، اسی اعتبار سے وہ اپنے دن کا ایک اندازہ متعین کریں گے اور اسی کے اعتبار سے وہ افطاری کریں گے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد خبیب احمد صاحب، محمد عارف صاحب یقیناً صحیح فرمایا۔ نذیر کوثر صاحب، شیخ صاحب اگر آسمان میں بادل چھا گئے، اب سمجھ میں آیا، اگر آسمان میں بادل چھا گئے ہیں اور سورج
ڈوبنے کا اندازہ نہیں مل رہا ہے تو کس طرح سے افطار کر کے وقت پہچانیں گے؟ ایک اندازہ متعین کر کے، جب غلبہ ظن ہو جائے گا، جب زیادہ امید ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے تو اس وقت جو ہے افطاری کر لیں گے. اور اگر زیادہ امید ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا اور اس کے بعد پھر سورج نکل آیا تو جو ہے ایسا ہو سکتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے افطاری کر لی، بدلی چھائی ہوئی تھی، آسمان پہ بدلی چھائی ہوئی تھی، لوگوں نے افطاری کر لی اور اس کے بعد سورج پھر نکل آیا. تو ایسی صورت میں اس دن کی قضا کر لیں گے. محمد علی صاحب، ابو زین العابدین، محمد عارف صاحب، انشاءاللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. لیکن کیا اجنبیوں کو بھی کچھ مدد ملے گی؟ کرفیو میں رمضان المبارک بھی ہے، حکومت سے، خیریہ سے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس نہ کام ہے اور نہ پیسے ہیں. کچھ باتیں بتائیں اس کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں اور انشاءاللہ خیر پہنچے گا. اہل ایمان میں خیر بہت ہے، اہل اسلام میں خیر بہت ہے. اور اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو یہاں اللہ کے فضل سے خیر کا چشمہ ہے اور خیر و برکت بہت ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ یہ نہ گھبرائیں کہ آپ کو بھوکے رہنا پڑے گا یا افطاری کو کچھ میسر نہیں ہوگا. ایسا انشاءاللہ قطعاً نہیں ہوگا. خیر و برکت کی امید رکھیں. ابو زین العابدین، ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی شیخ صاحب، یہ سوال ہے کہ جواب آڈیو ریکارڈنگ بھی بھیجیے. شیخ یہ سوال کے جواب کا آڈیو ریکارڈنگ بھی بھیجیے. کون سے سوال کے جواب کا؟ شیخ صاحب کلونجی، ویسے جواب ہو سکے تو آڈیو ریکارڈنگ بھیجیے. اچھا ہاں، کلونجی کا جن صاحب نے اعلان کیا ہے کہ کلونجی اور شہد اور فلاں، تو اس سلسلے میں جزاک اللہ خیر. باذن اللہ انشاءاللہ گروپ میں یہ سوال اور جواب ریکارڈ کر دیں گے تاکہ اور بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچے انشاءاللہ. اب شروع. کلونجی، جس کو عربی میں الحبۃ السوداء کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے الحبۃ السوداء دواء من کل داء. بعض روایت میں ہے الا الحرم، بعض روایات میں ہے الا الموت، کہ کالا دانہ یا کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے بڑھاپے کے یا سوائے موت کے. تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے اس حدیث میں. اور ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی زبان سے نکلا یقیناً برحق ہے، جس میں ادنا ذرہ معمولی ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. بالکل یقینی اور برحق بات ہے. لیکن وہ کس طرح سے جو ہے وہ شفا ہے اور اس کا استعمال کیسے ہوگا، اس کو اس کے ماہرین، اطباء اور حکما، حکیم اور طبیب وہ فیصلہ کریں گے، وہ اس کا تجربہ کریں گے. کیونکہ علم ابدان، جسموں سے متعلق جو علم ہے وہ علم تجریبی ہے، تجربہ والا علم ہے. اور جو علم شرعی ہے، فقہ سے متعلق علم ہے، وحی آسمانی سے وہ طے ہوتا ہے. تو یہ علم طب ہے، تجریبی علم ہے. اس لیے تجریبی علم کو تجریبی علم والوں کے لیے چھوڑے رکھیں. جزاکم اللہ خیر. اور اس طرح سے درس کا آج کا وقت مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالی اس درس میں شرکت کرنے والے تمام بھائیوں کو اور ان احباب اور عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، سب کو جو لوگ درس کے وقت براہ راست سننے کا موقع نہیں پاتے لیکن درس مکمل ہو جانے کے بعد اس کو اطمینان سے سنتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے خیر و برکت سے مالا مال فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہر طرح کے شر سے، بلا سے، آفت سے، مصیبت سے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے. اپنی طرف سے عفو و مغفرت کا معاملہ فرمائے اور عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ
في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلی اللہ علی نبینا وسلم.